الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن میرے قابل احترام مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو اچھے اخلاق و اوصاف کی تعلیم دی اور بری عادتوں اور بری خصلتوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں کہ آپ کی تعلیمات سے ابھر کر کے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اچھے اخلاق پوری انسانیت کو سکھائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ عمدہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے اور برے اخلاق، بری خصلتوں، بری عادتوں سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں ایک چیز ہے عفت اور پاک دامنی، یعنی اپنے آپ کو زنا اور زنا کے اسباب و وسائل، یعنی وہ تمام کام جو آدمی کو زنا تک پہنچاتے ہیں، آنکھ کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ہاتھوں اور پاؤں کا غلط استعمال، ابھی جو مفتی صاحب نے اپنے بیان میں تفصیل فرمائی، یہ سارے فواحش کہلاتے ہیں، بے حیائی کے کام، اور یہی وہ حرکتیں ہیں جو آدمی کو زنا تک پہنچاتی ہیں۔ ان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اسلام نے جب زنا سے منع فرمایا اور زنا کو حرام قرار دیا، قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت پھٹکو، انہ کان فاحشا وساء سبیلا، وہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو اتنا ہی نہیں کہ زنا سے روکا ہو، زنا کے جو اسباب ہیں، مبادیات ہیں، یعنی وہ کام جن کے نتیجے میں آدمی زنا تک پہنچتا ہے، ان سے بھی منع فرمائے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جب کسی چیز سے روکتا ہے اسلام تو خالی اسی چیز سے نہیں روکتا، اس کے جتنے اسباب و وسائل ہیں ان سے بھی روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پینے سے منع فرمایا، تو شراب سے جب روکا تو اب جو چیزیں شراب تک پہنچانے والی ہیں، شراب کا بنانا، شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کو کسی کو لا کر کے دینا، شراب جو ہے کسی کے سامنے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ گویا وہ تمام حرکتیں جن کے نتیجے میں، وہ تمام کام جن کے نتیجے میں آدمی شراب تک پہنچ سکتا ہے، ان کو بھی شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا۔ ورنہ تو اکیلی شراب کو حرام قرار دیا جائے اور باقی چیزوں کی اجازت دی جائے تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے بچنا۔ کہ ایک شاعر نے کہا ہے، تختہ بندم کر دئی، کیا ہے وہ فارسی کا شعر ہے، کہ مجھے آپ نے لکڑی کے تختے کے اوپر باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا، اور پھر یوں کہتے ہیں دامن تر مکن ہوشیار باز، اپنے دامن کو بھیگنے مت دینا، ذرا سنبھل کے رہنا۔ بھائی سمندر میں ڈال دیا، باندھ کر کے ڈال دیا، اور پھر تنبیہ یہ کی جاتی ہے اور یہ گویا خاص تاکید کی جاتی ہے کہ اب تمہارا دامن تر نہ ہونے پائے، ذرا سنبھل کر کے رہنا۔ کیسے سنبھل کر کے رہیں گے؟ اسلام یہ خوبی ہے، سد ذرائع، کہ کسی بھی گناہ سے جب منع کرتا ہے تو اس گناہ کے جو اسباب و وسائل ہیں ان سے بھی منع کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں میل جول کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، نکاح کے موقع پر بے دریغ
مرد اور عورتیں آپس میں ملتی ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نوجوان اپنے مستقل پروگرام معاشرے کے وہ انہی نکاح کے زمانے میں شادیوں کے موقع پر ترتیب دیتے ہیں، اور جو ہے اسی موقع پر وہ اپنی جو ہے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اس سلسلے میں۔ حالانکہ عورتوں کو دیکھنے تک سے منع کیا، نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھو نگاہ کو نیچا رکھنے کے بعد یہ کہا گیا شرمگاہ کی حفاظت کریں، گویا آپ کی شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نگاہ کے نیچا رکھنے پر۔ ایک آدمی نگاہ کی تو حفاظت کرتا نہیں تو لا محالہ وہ ان برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر یہ حکم الگ سے عورتوں کو بھی دیا گیا، حالانکہ قرآن پاک کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو حکم ایمان والوں کو دیا جاتا ہے اس میں مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے دونوں کو، مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کر کے جو حکم بھی بتلانا ہو بتلایا جاتا ہے، چاہے کرنے کا ہو چاہے روکنے کا ہو۔ لیکن اس نگاہ کے معاملے میں الگ مردوں کو اور عورتوں کو الگ حکم دیا گیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا نگاہ کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا۔ اتنا تاکیدی حکم ہے۔ آج یہ گناہ بد نظری کا، نگاہ کی بے احتیاطی کا جس کثرت سے کیا جاتا ہے، شاید کوئی اور گناہ اتنی کثرت سے نہ کیا جاتا، حالانکہ یہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ حضرات صوفیاء رحمہم اللہ کے نزدیک یہ بدنگاہی جو ہے اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو آدمی بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ تمام صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے۔ حالانکہ دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہوگا کبھی بھی اس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اس لیے اس سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی یہ جو اسباب ہیں، زنا تک پہنچانے والی جتنی شکلیں ہیں، عورتوں مردوں کے آپس میں ملنے جلنے کو، اس طرح مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، اس سے منع کیا گیا۔ کسی عورت کا بے پردہ نکل کر کے مردوں کے پاس سے گزرنا، اس سے منع کیا گیا۔ عورتوں کو باقاعدہ پردے کا حکم دیا گیا، حجاب کا، کہ باہر یہ کہ ان کو ہر وقت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر جم کر کے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے حیائی کے ساتھ نہ نکلو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہے وہ کھلے چہرے سے اور اوڑھنی بھی اپنا سینہ نہ ڈھاکی ہوئے پیچھے ڈال کر کے نکلا کرتی تھی، کہ ایسا مت کرو۔ قرآن نے یہ حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو یہ حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرے
تو وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے، زنا کرنے والی۔ کیوں؟ ایک عورت کا خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرنا، عورت کے جسم سے جب خوشبو آئے گی نہیں تو مرد کی شہوت ابھر جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ عورت اس طرح مردوں کے پاس سے خوشبو لگا کر گزرے اور مردوں کی شہوت کو جنبش نہ ہو، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے ایسی عورتوں کو یہ حکم دیا، کسی بلا ضرورت نکلنے سے منع کیا، نکلنا ہو تو حکم یہ دیا گیا کہ سادہ اور میلے کچیلے کپڑوں میں نکلے۔ اب تو معاملہ الٹا ہے، گھر میں میلے کچیلے کپڑوں میں رہے گی، لیکن باہر نکلنے کا وقت آئے گا نا تو خوب بن سور کر کے شوہر کے سامنے تو وہ بالکل ایسی رہتی، دبلی بنی رہتی۔ اب تو دبلیاں بھی بناؤ سنگار کرتی ہیں تو بہرحال یہ جو ہے وہ بغیر بناؤ سنگار کے، لیکن پرائے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شوہر کے پاس اجازت مانگے نا تو شوہر بھی ان کا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میلے کپڑے پہن کے جا، کبھی بھی نہیں جائے گی۔ یہ شرط لگا کر آپ اجازت دیجیے تاکہ اس کو یہ بھی نکایت موقع ملے کہ مجھے اجازت نہیں دی جانے۔ تو بہرحال شریعت یہی کہتی ہے کہ میلے کچیلے کپڑوں میں اور خوشبو لگائے بغیر، خوشبو لگا کر جب جاتی ہے تو مردوں کے مجمع سے جب گزرتی ہے تو مردوں کی شہوت ابھر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بجتا ہوا زیور پہن کر نہ جائے، ایسا زیور پہنا ہو جس میں سے آواز آتی ہے، تو عورت جب اس طرح کا زیور پہن کر مردوں کے مجمع سے گزرے گی تو اس وقت بھی مردوں کی شہوت ابھر جاتی ہے۔ شریعت نے منع کیا۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں جو گناہ تک، زنا تک پہنچانے والے ہیں۔